یہ سوال تو بہت پرانا ہے کہ انسانی ذہن آخر خدا یا مافوق الفطرت چیزوں پر یقین کرنے کی طرف مائل کیوں ہوتا ہے؟ جی بالکل، اور آج ہم اسی سوال کے کچھ ممکنہ جوابات ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے، خاص طور پر جو ذرائع ہمارے پاس ہیں، جیسے جے اینڈرسن تھامسن کی کتاب خدا کیوں اور دوسری تحقیق۔ ہاں، اور ہمارا فوکس رہے گا ارتقائی اور وہ علمی پہلوؤں پر، ہے نا؟ جی، مقصد یہی سمجھنا ہے کہ ان ذرائع کی بنیاد پر آخر وہ کیا چیزیں ہو سکتی ہیں ذہن میں یا ہمارے ارتقاء میں جو اس طرح کی سوچ کو آپ کہہ سکتی ہیں ہوا دیتی ہیں۔ صحیح، تو آئیے اس دلچسپ موضوع کی ذرا گہرائی میں جا کر بات کرتے ہیں۔ اچھا، تو سب سے پہلی بات جو یہ مواد سامنے لاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا ذہن بالکل ہمارے جسم کی طرح ہی لاکھوں سال کے ارتقائی سفر کا نتیجہ ہے۔ مطلب یہ کوئی اچانک بنی ہوئی چیز نہیں ہے؟ بالکل نہیں، جیسے اسٹیون پنکر کا حوالہ بھی دیا گیا ہے کہ ذہن وہی ہے جو دماغ کرتا ہے، تو جیسے جیسے قدیم انسانوں کا ارتقاء ہوا، دماغ بھی بڑا ہوا، اس کی صلاحیتیں بھی بڑھیں۔ یعنی ہمارے سوچنے کے جو بنیادی پیٹرن ہیں وہ بہت پرانے ہیں، ان کی جڑیں گہری ہیں۔ جی ہاں، اور اسی پس منظر میں ایک بہت ہی آپ کہیے دلچسپ تصور ہے جس کا ذکر ان ذرائع میں ہے، وہ ہے HADD۔ HADD یعنی ہائپر ایکٹیو ایجنسی ڈیٹیکشن ڈیوائس، یہ کیا چیز ہے؟ یہ دراصل ہمارا ایک یوں سمجھیں ایک فطری رجحان ہے کہ ہم اپنے آس پاس ہونے والے واقعات میں کسی فائل، کسی کرنے والے، کسی ارادے کو تلاش کرتے ہیں، مطلب ہر چیز کے پیچھے کوئی وجہ، کوئی کرنے والا ڈھونڈنا۔ اچھا، اور ارتقائی نقطہ نظر سے دیکھیں تو یہ شاید فائدہ مند رہا ہو، مطلب اگر اندھیرے میں پتے کھڑکیں تو یہ سوچنا کہ شاید کوئی شکاری ہے، بجائے یہ سوچنے کے کہ صرف ہوا ہے، تو جان بچ رکھتی ہے۔ محتاط رہنا بہتر ہے۔ بالکل، بیٹر سیف دین سوری والی بات۔ لیکن یہاں بات ذرا اور پیچیدہ ہو جاتی ہے نا، ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ یہی HADD جو شاید شکاری سے بچاتا تھا، ہمیں قدرتی واقعات میں بھی، جیسے طوفان یا بیماری میں، کسی نادیدہ طاقت یا آپ کہہ لیں روح یا دیوتا کا ہاتھ دیکھنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ صرف کسی فائل کو نہیں، بلکہ اکثر ایک ایسے فائل کو جس کا اپنا ارادہ ہو، شعور ہو، بالکل انسانوں کی طرح۔ جی، اور بات صرف یہاں تک محدود نہیں رہتی، تحقیق یہ بھی بتاتی ہے کہ یہ صرف ذاتی یقین کی بات نہیں ہے۔ اچھا؟ ہاں، مشترکہ عقائد، ایک جیسے یقین اور پھر ان پر مبنی رسومات، ان چیزوں نے ابتدائی انسانی گروہوں کو جوڑنے میں، ان میں اتفاق پیدا کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہوگا۔ مطلب ایک سوشل گلو کی طرح، سماجی ہم آہنگی کے لیے۔ بالکل، جب سب ایک جیسے غیبی تصورات پر یقین رکھتے تھے، مل کر کوئی رسم ادا کرتے تھے، تو ان میں اعتماد بڑھتا تھا، ایک دوسرے کی مدد کرنا آسان ہوتا تھا، اور اس سے پورے گروہ کی بقا کے امکانات بہتر ہوتے تھے۔ یہ بات سمجھ آتی ہے۔ جی، اور پھر اس میں ہماری اپنی باڈی کیمسٹری، نیورو کیمسٹری کا بھی کردار آ جاتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ ذرائع میں آکسیٹوسن کا ذکر ہے۔ ہاں، آکسیٹوسن، جسے وہ لو ہارمون یا بانڈنگ ہارمون بھی کہتے ہیں، یہ سماجی تعلقات، اعتماد کو مضبوط کرتا ہے، اور دیکھا گیا ہے کہ جب لوگ مل کر مذہبی رسومات ادا کرتے ہیں تو یہ ہارمون ریلیز ہو سکتا ہے۔ جی، امکان ہے کہ یہ ریلیز ہوتا ہو، جس سے وہ اپنائیت، وہ یکجہتی کا احساس اور گہرا ہو جاتا ہے۔ واہ، اور صرف آکسیٹوسن ہی نہیں شاید؟ نہیں، ذرائع میں ڈوپامین کا بھی ذکر ہے، جو انعام اور تحریک سے جڑا ہے، مطلب عقیدے سے جو تسلی ملتی ہے یا کوئی رسم ادا کر کے جو صحیح کام کرنے کا احساس ہوتا ہے، اسے ڈوپامین تقویت دے سکتا ہے۔ بالکل، اور اسی طرح اینڈورفنز ہیں جو جسم کے قدرتی درد کش ہے، خاص طور پر اگر کوئی شدید قسم کی اجتماعی رسم ہو تو اس سے خوشی یا سکون کا ایک گہرا احساس پیدا ہو سکتا ہے۔ جی، ایک وجد کسی کیفیت بھی ہو سکتی ہے جو اس تجربے کو بہت یادگار اور معنی خیز بنا دیتی ہے۔ تو اگر ہم ان سب نقاط کو جو ان ذرائع میں ہیں جوڑ کر دیکھیں تو ایک تصویر یہ بنتی ہے کہ شاید خدا یا مافوق الفطرت چیزوں پر یقین کی طرف جو ہمارا رجحان ہے، اس کی جڑیں ہمارے ارتقائی ماضی میں ہو سکتی ہیں۔ ہاں، مطلب یہ HAD جیسے ذہنی ٹولز کا ایک بائی پروڈکٹ ہو سکتا ہے، یا پھر سماجی بقا کے لیے جو مشترکہ رسومات ضروری تھیں ان کا نتیجہ۔ اور پھر ہماری نیورو کیمسٹری سب کو اور پکا کرتی ہے۔ بالکل، لیکن یہ یاد رکھنا ضروری ہے
जैसा कि आपने शुरू में कहा कि ये सब नजरियात हैं जो इन फराहम करदा ज़राए में पेश किए गए हैं। जी हाँ, ये उस पेचीदा इंसानी रवैये को समझने की कोशिशें हैं, खास तौर पर इर्तिकाई नफ्सियात और इल्मी साइंस के जाविये से। ये कोई हतमी जवाब नहीं है। सही, बस गौर व फिक्र के लिए अहम नुकात हैं। बिल्कुल। और आखिर में एक सवाल जहन में आता है, अगर ये रुझानात जैसे हर चीज में किसी फाइल को ढूंढना या ग्रोही अकायद से जुड़त महसूस करना वाकई किसी हद तक हमारी फितरत का हिस्सा है, तो आज के दौर में इसका क्या मतलब है? हाँ, आज जब हमारे पास साइंसी वजाहतें भी हैं और दुनिया में इतने मुख्तलिफ अकायद भी हैं, शुकूक व शुबहात भी हैं, तो ये समझ हमें अपने और दूसरों के अकायद को देखने में कैसे मदद दे सकती है? ये एक सोचने वाली बात है।